بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا بیٹا، ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 2 شروع کیا ہوا ہے ایجوکیشن کا، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم نے پڑھنا ہے بر صغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات، ٹھیک ہے؟ جب بھی انگریز 1857 کے بعد باقاعدہ یہاں پر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے تو انہوں نے اپنا نظام تعلیم بھی جو ہے پراپرلی امپلیمنٹ کروایا، اور ان کے نظام تعلیم کی خصوصیات کیا تھیں وہ ہم اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انگریزوں نے جو نظام قائم کیا وہ صاف نظر آتا تھا کہ مسلمانوں کا نظام ختم کرنے کی ایک کوشش ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں تعلیم عام تھی، مفت تھی، ادارے خود مختار تھے، آزاد تھے، حکومت کے اثرات سے دور تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ سارا سسٹم چینج کر کے اپنا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جس میں خاص طور پر مسلمانوں کی مخالفت شامل تھی، ٹھیک ہے؟ کمپنی نے سٹارٹ ہی تبلیغ عیسائیت سے کیا، مشنری اسکول بنائے، مشنری ادارے بنائے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر عیسائیت کی تعلیم جو ہے وہ دینی شروع کی۔ نصاب میں اگر نصاب اٹھا کر دیکھتے تو وہاں پر تو نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن عملی طور پر یہ پڑھایا ضرور جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ مغربی علوم جو تھے وہ ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا کلچر، یہ ساری چیزیں شامل تھیں اور سکھائی جا رہی تھیں، ٹھیک ہے؟ پالیسیز بنائی گئیں لیکن عمل کسی پر بھی نہیں کیا گیا، اور پاکستان کے بننے تک بر صغیر کا نظام تعلیم مکمل طور پر اپنے اصل سے کٹ چکا تھا، ٹھیک ہے؟ جب 1947 میں پاکستان بنا تو پاکستان کو ورثے میں جو نظام تعلیم ملا وہ ایک نظریاتی مملکت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تھا، اسی لیے قائد اعظم نے اس میں تھوڑی بہت جو پراپر چینجز تھیں وہ کی تھیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے کہ بر صغیر کا بیسیکلی برطانوی نظام تھا کیا۔ سب سے پہلے مقاصد تعلیم دیکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ مقاصد دیکھیے، ہر وہ طریقہ انہوں نے استعمال کیا اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جس پر وہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک لوگوں کے اوپر اپنی حکمرانی کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تجارت کی غرض سے آنے والی یہ جو قوم تھی اس نے فتح کے بعد ہندوستان کی قسمت کی مالک بن گئی، ٹھیک ہے؟ اور ایسا ایک نظام تعلیم متعارف کروایا جس نے ان کو اپنا ذہنی غلام بنا لیا، ٹھیک ہے؟ آج بھی بیٹا آپ دیکھیں ہم ان سے آزادی نہیں پا سکے، آج بھی ہمارے ہاں جو تھوڑی سی اچھی انگلش بولتے ہیں لوگ اس کو ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، ایسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس کو بہت کوئی توپ چیز سمجھا جاتا ہے۔ ایک کمپلیکس ہم میں شامل ہے کہ بھئی مجھے انگلش بولنی نہیں آتی، فلاں تو بہت اچھی انگلش بولتی ہے۔ تو یہ بیٹا بیسیکلی ہم آج بھی ذہنی طور پر ان کے غلام ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ان کا مقصد کیا تھا؟ آزاد قوم کی تشکیل کی بجائے ایک محکوم قوم پیدا کرنا، ایسی قوم جس پر ان کی حکومت ہو، ٹھیک ہے؟ ہندوستان میں حکومتی کام چلانے کے لیے ان کو جو ہے ورکرز ہیں ان کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن افسر برطانیہ سے آتے تھے، لو لیول کا طبقہ سارا یہاں کا، حالانکہ یہ ان کا ہی ملک تھا جس پر انہوں نے حکومت کی تھی، لیکن سٹل ہر چھوٹے کام کے لیے یہاں کے لوگ اور افسر ان پر برطانیہ سے ہی آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس نظام تعلیم کا اولین مقصد کیا تھا؟ حکومت برطانیہ کے لیے وفادار ملازمین فراہم کرنا، اور دوسرا اہم مقصد کیا تھا؟ ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے خاص طور پر جو نچلی ذات کے ہندو تھے ان کو ٹارگٹ بنایا گیا، ان کو کنورٹ کر دیا گیا کرسچنز میں۔ نصاب دیکھیے یہاں پر کیا تھا، کیونکہ مقاصد کا حصول ضروری تھا تو ان کو نصاب بھی دینا پڑنا تھا، ٹھیک ہے؟ ملازمت، حکومت کی جو ملازمت ہے انہی کو ملتی جو حکومت کے اداروں سے فارغ ہوتے، وہاں سے ڈگری لے کر آتے، اور جن کا نصاب حکومت نے متعین کیا ہوا تھا، اور نصاب میں انگریزی زبان اور ادب اور مغربی علوم اور فنون شامل تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ زیادہ تر مشنری ادارے تھے جو گرجا سے متصل ہوتے تھے، جس طرح سے ہمارے مدرسے تھے نا جو مسجدوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اسی طرح سے ان کے مشنری ادارے تھے جو گرجا سے یا چرچ کے ساتھ ان کو اٹیچ کیا گیا تھا۔ سلیب جو ان کا کراس کا سائن ہے وہ نمایاں مقام پر دکھائی دیتا تھا،
ٹیچرز سارے پادری تھے اور ان کا خاص لباس تھا۔ مختصراً پورا تعلیمی جو ادارہ ہے وہ اس کا ماحول مسیحی یا کرسچن ہوتا۔ عیسائیت کی تعلیم لازمی تھی۔ تعلیم کی پالیسی تو سیکولر تھی۔ سیکولر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مذہب نہیں پڑھایا جائے گا، تو پالیسی تو سیکولر تھی، لیکن پھر بھی پڑھائی عیسائیت جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نصاب میں دیکھیے نمبر 1 پر انگریزی، ٹھیک ہے، انگریزی زبان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اس کے بعد تیسری جماعت سے BA تک انگریزی لازمی زبان تھی، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ وقت انگریزی کو دیا جاتا تھا۔ انگریزی کا استاد سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا، اور ملازمت بھی صرف ان کو ملتی جن کو انگریزی آتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یوں بچوں کی پوری جو زندگی تھی ان میں انگریزی ان کے سروں پر سوار ہو گئی۔ ابھی بھی بیٹا یہ آپ دیکھیے ذہنی طور پر ہم اتنے غلام ہیں کہ ہمارے ابھی بھی، بلکہ یہاں تو تیسری سے BA تک ہے، اب تو خیر نرسری سے شاید جب تک ہم نے پڑھنا ہے انگریزی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاریخ ایک اہم مضمون تھا، نصاب کا حصہ تھا۔ برے صغیر کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جو مسلمانوں کے دور کی اچھی باتیں تھیں ان کو بھی غلط انداز میں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تاریخی واقعات کی تشریح انگریزوں نے اپنے حساب سے کی۔ یورپ اور خاص طور پر انگلستان کی تاریخ کو اس طرح سے پڑھایا جاتا کہ طلبہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے اور وہ مان جاتے کہ انگریز ہم سے بہتر قوم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتے کہ انگریزوں کا یہاں پر آنا ہمارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کو مسلمانوں سے متنفر کرنے کے لیے تاریخی جو واقعات تھے ان کو توڑ مڑوڑ کر انہوں نے پیش کیا تاکہ ہندو مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں، ان سے متنفر ہو جائیں، نفرت کرنا شروع کر دیں۔ معاشیات ایک بہت اہم اور پریکٹیکل مضمون ہے، لیکن اس کو بھی اس طرح سے بنایا گیا کہ انسانوں کی زندگی میں صرف پیسہ رہ گیا اور ان کا کام صرف اتنا رہ گیا کہ وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے ان کو پیسہ ملے، ایک معاشی حیوان بنا دیا، ٹھیک ہے۔ مغربی جو معاشی تصورات ہیں ان کے مطابق انسان خود غرض ہے جو ہر وقت مادی فائدہ سوچتا رہتا ہے، جہاں سے اس کو فائدہ مل سکے، ٹھیک ہے۔ سود بھی اس میں شامل ہے، ذخیرہ اندوزی بھی شامل ہے، کوئی اخلاقیات باقی نہیں ہے اس میں، اور ان سب کو سود کو ذخیرہ اندوزی کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب معاشیات کا یہ نصاب جو تھا یہ انسان جو برِ صغیر کے مسلمان تھے ان کے لیے تو بہت اپوزٹ تھا، ان کے خیالات کے، ان کے تصورات کے، ٹھیک ہے، لیکن مجبوراً یہ جو مسلمانوں کے لیے بھی اور ہندوؤں کے لیے نصاب ایک ہی بنایا گیا اور اس میں یہ جو شامل کیا گیا وہ جیسا بھی تھا، کیونکہ وہ حکمران تھے تو انہوں نے ہر وہ چیز کی جو وہ کر سکتے تھے۔ سیاسیات، اب جو سیاست ہے بیٹا اس کا ریلیجیس ہم اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ اور ہے، جبکہ انگریزوں کے حساب سے وہ اور ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو سپریم پاور سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نائب ہیں یہاں پر اور ہم نے جو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انڈر رہ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جمہوریت کا جو مغربی تصور تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کی اور اسلامی نظریے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ عوام کی حاکمیت کا تصور تھا، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تصور ہے، لہٰذا نصاب میں یہ جو مضمون شامل کیا گیا یہ بھی ان کی اپنی فکر، ان کی اپنی تھاٹس کو فروغ دینے کے لیے تھا۔ اس کے بعد بیٹا سائنس، اچھا اب دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سائنس جو کہتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تعلیمی اداروں میں جو پڑھائی جانے والی سائنس تھی اس میں طلباء کے لیے نئی چیزوں کی تلاش کی صلاحیت پیدا نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ان میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ میں سے جن بچوں کا بیک گراؤنڈ ہے جنہوں نے سائنس تھوڑی بہت پڑھی ہو میٹرک میں، بیٹا ایک جنرل تھیوری ہے کہ جی انسان پہلے بندر تھا۔ اب یہ وہ تو خیر بعد میں یہ تھیوری ریجیکٹ ہو گئی، لیکن اب اگر ہم یہ تھیوری دیکھیں تو ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ڈے 1 سے، روز اول سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں انسان اسی طرح سے پیدا ہوا ہے،
ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، اگر میں اس تھیری کو بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے لگوں تو شاید بہت ساری چیزیں ایسی ہوں جو میرے ایمان کو ڈگمگا دیں. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم بھی جو سائنس کا نصاب تھا اس میں نئی چیز کوئی نہیں تھی، بلکہ جو چیزیں تھیں وہ ایسی تھیں جو کائنات کی تشکیل کے بارے میں مسلمانوں کے اندر شک پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. عربی کو، فارسی کو اور مذہب کو، ان تینوں کو نصاب سے بالکل خارج کر دیا، اور اردو بھی صرف پرائمری لیول تک رہ گئی. اور ہندوستان کے جو رہنے والے تھے، ہندوستان کے جو لوگ تھے، ان کا تمدن، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت مکمل طور پر ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا نظام امتحان کیسا تھا؟ ان کی آمد سے پہلے مسلمانوں کا نظام تعلیم تھا، ان کا اپنا نظام امتحان تھا جو آپ کو یاد ہو، شوال کے مہینے میں اور ذی الحج کے مہینے میں امتحان ہوں گے، شوال کے مہینے میں داخلے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لیکن اب انگریز جب آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا ایک سسٹم جو ہے وہ سامنے رکھا. مسلمانوں کی نظام تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ اچھے انسان پیدا کرنا. ٹھیک ہے. استاد ایک رول ماڈل تھا، اور اس کا کام تھا طلباء کی ہر قسم کی علمی نشوونما، ان کی ذہنی نشوونما، ان کی کرداری نشوونما، ہر طرح کی نشوونما کرنا. لیکن انگریزوں نے استاد کو ایک سرکاری ملازم بنا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک استاد کا امپریشن یہی رہ گیا کہ وہ نوکری کرتا ہے اور اس کو پڑھانے کی تنخواہ ملتی ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ طلباء کے ذہنوں سے استاد کی جو عزت تھی، رسپیکٹ تھی، وہ بہت کم ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ٹیچر پر اتنا بھی کانفیڈنس نہیں دکھایا گیا کہ طالب علم کا رزلٹ یا ٹیسٹ جو ہے ایک ٹیچر بنا سکے. تحریری امتحانات کا نظام رائج کیا گیا. آج بھی اس امتحان میں استاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج بھی بیٹا جہاں بھی ایگزام لیے جاتے ہیں، یہ وہی سسٹم آج بھی چل رہا ہے ایگزامینیشن کا، جو اس ٹائم ہمارا نظام ختم کر کے رائج کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور پیپر پینسل ٹیسٹ کا اثر جو رواج پیدا ہوا پیپر پینسل سے، تو بیٹا ہمیں صرف یہ پتا ہوتا ہے نا، سوال آپ سے پوچھا گیا، جواب آپ کو آ گیا، آپ نے یاد کر لیا. لیکن طالب علم کے رویے کا، طالب علم کے کردار، ان کا جائزہ کس طرح سے لیا جائے، آج بھی ہمارے ایگزامینیشن سسٹم میں ان چیزوں پر فوکس نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. نظام تعلیم کا مقصد طالب علم کو تربیت اور کردار، اعلیٰ کردار دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق صرف نمبروں تک رہ گیا، نمبر حاصل کرنا. جس کے جتنے زیادہ نمبر وہ اتنا زیادہ لائق. ٹھیک ہے. اور پاس ہونے والوں کے لیے بھی پوزیشنز بنا دی گئیں، فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ. آہستہ آہستہ جو ہے اتنی زیادہ پرابلمز ہو گئیں کہ نصاب امتحان کے تابع ہو گیا. حالانکہ ہمیشہ امتحان نصاب کے تابع ہوتا ہے، جیسا نصاب ہوگا اس کو میئر کرنے کے لیے ایگزامز ہوں گے. جبکہ اب کیا ہے، ایگزام جس طرح کے ہوں گے اس طرح کا نصاب بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو معلومات اور تصورات کو یاد کرنا صرف کافی نہیں ہوتا، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، امپلیکیشن کو بھی میئر کرنا ضروری ہوتا ہے. جبکہ اس نظام تعلیم میں صرف رٹا بازی تھا، جس کو جتنا زیادہ یاد تھا وہ اتنا زیادہ لکھتا اور نمبر لے لیتا. ٹھیک ہے. اور رویے اور ویلیوز شامل ہی نہیں تھیں، تو آہستہ آہستہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی جو کرداری تربیت جو مسلمانوں نے کی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. اور یہ نظام اس قابل بالکل بھی نہیں تھا کہ ایک با عمل اور با کردار اسٹوڈنٹس کی لابی پیدا کر سکتا، اسٹوڈنٹس کی لاٹ مکمل کر سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ بیٹا بیسیکلی جو نظام تعلیم تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ انگریزوں کے نظام تعلیم کے مقاصد کیا تھے، اور ان کا نظام امتحان کیسا تھا، ان کا نصاب کیسا تھا. آپ نے اس کو بیٹا بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اور آپ کو ہوم ورک میں ابھی جو ہے یہاں پر آپ نے کرنا ہے، آپ نے 10 MCQs بنا لیں اور 5 جو ہے وہ شارٹ کویسچنز ود آنسرز. ٹھیک ہے. یہ ہوم ورک آپ نے کرنا ہے. اور بیٹا اپنے رجسٹرز بناتے جائیں. میں کسی بھی دن آپ لوگوں سے کہہ سکتی ہوں کہ اپنے اپنے رجسٹرز کی مجھے ویڈیو بنا کر بھیجیں. ٹھیک ہے. 11 سے 12 آپ لوگوں کی کلاس ہوتی ہے میرے ساتھ واٹس ایپ پہ، تو میں آپ کو کسی بھی دن یہ کہہ سکتی ہوں کہ فلاں بچہ فلاں رول نمبر اپنے رجسٹر کی ویڈیو بنا کر بھیجے. ٹھیک ہے.
تو کائنڈلی اس کو ساتھ ساتھ اپنا ہوم ورک کریں، اس کو کل پہ نہیں چھوڑیں، کیونکہ بیٹا کل کبھی نہیں آئی. آپ کل پہ چھوڑیں گے تو کل تو آپ کو اگلا کام بھی مل جائے گا، وہ کس ٹائم کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اپنا کام ساتھ ساتھ کریں اور اس کو یاد کریں. آپ کا ٹیسٹ بھی ہونا ہے، آپ کو پتا ہے نا. چلیں بیٹا انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا کل، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا، ہم تحریکات پڑھیں گے کہ مسلمانوں نے پھر کیا کیا کوششیں کی اپنا نظام تعلیم ریوائیو کرنے کے لیے، پھر سے حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ بچوں.